الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے دین کی تعلیم دیجیے، مجھے دین کی تصویر نمونہ میں یہ واقعہ مذکور ہے اور البتہ کریمی کتابوں میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ دیہاتی تھا، اعرابی تھا، اللہ عالم۔ حضرت نے ایک اپنے صحابی کو فرمایا کہ اس کو قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیں، اس کو دین کی تعلیم دیں۔ تو اس صحابی نے اس اعرابی اور دیہاتی کو سورت زلزال کی تعلیم دینا شروع کی۔ جب یہاں پہ پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ بھر نیکی کرو تو اللہ اس کا اجر دے گا، ذرہ بھر برائی ہو تو اس کا نتیجہ انسان آخرت میں دیکھے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ اعرابی وہاں سے چل دیا، وہ اعرابی وہاں سے چل دیا۔ اچھا، حضرت نے پوچھا صحابی سے، ہاں بھائی اسے دین کی تعلیم دی، یا رسول اللہ وہ تو چلا دی گیا، کون سی سورت؟ کوئی سورت زلزال۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قد رجع فقیہا، کہ آیا وہ لعلم ہو کے تھا لیکن قرآن کا فیض تھا کہ وہ اس منزل کے اوپر پہنچا ہے، اب فقیہ بن کے واپس جا رہا۔ یعنی دین کی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر باقی باتیں بتلانے کی ضرورت قد رجع فقیہا، جس نے ذرہ بھر نیکی کی، یہی ضرورت ہے، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ آج 23ویں شب ہے، بہت زیادہ باتیں بھی شاید نہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں، ساری رات البتہ آپ اعمال کریں گے۔ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ عابد مرتضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، انتہائی فاضل شخصیت ہے، آپ ان سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم حقیق تو بہرحال طالب علم ہیں، کیا کہتے ہیں، 2 اور 2 4 والی باتیں، اس سے زیادہ نہیں، وہ یقیناً آپ کو فیض یاب کریں گے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض خدمت یہ ہے کہ کوئی دین کی باتیں بہت لمبی چوڑی نہیں، بلکہ وہی باتیں بتلاتا ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے انسان کو ایک خاص طرح سے خلق کیا ہے، خاص فطرت کے اوپر خلق کیا ہے۔ کیا مراد ہے انسان؟ یہ اسلام دین فطرت مراد کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان اپنی فطرت میں اس کی کیا کہتے ہیں کہ طینت میں اور اس کی کیا کہتے ہیں اساس میں خیر رکھی گئی ہے، اور وہ خیر کی طرف ہی جاتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر برائی کی طرف نہیں جاتا۔ وَنَفْسٍ بَمَا سَبَقَتْ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ٹھیک ہے، مجھے ذیشان صاحب کی وہ بات یاد آئی اور آپ کو چلیں، یہ دل بھی خوش ہو جائے گا اور مثال سمجھ میں آگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چور بھی اگر چوری کریں، توجہ ہے میرے دوستان، چور بھی کیا کریں؟ چوری کریں، چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں یار تقسیم عادلانہ کریے۔ اس سے اچھی مثال مجھے سمجھ نہیں آتی۔ چور بھی یہ کہتا ہے کہ چوری کر رہی ہے، تقسیم عادلانہ کرنا، خود ظلم کر رہا ہے، چاہتا ہے عدل کو ہے، خود ظلم کر رہا ہے، چاہتا عدل کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب انسان بنیادی طور پہ چاہتے عدل ہے، لیکن شیطان راہ ان کو ظلم کا دکھاتا ہے، شیطان ان کو راہ کس کا دکھاتا ہے؟ ظلم کا دکھاتا ہے۔ بچے سے آپ ایک سیب کا دیں، آپ کو امانت دے کے جائے، ٹھیک ہے، واپس آ کے کہے کہ جناب میرا سیب تو تسی ادھا کھاتا ہوئے، یقیناً تکھی نظرانہ دیکھو گا، چاہے بابا ہی کیوں نہ ہو گئے۔ جو بچوں بیٹھے میرے بچے بیٹھے، میں زیادہ مثالیں نہیں دیتے، ان کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں۔ یہ معاشرے کے کمزور ترین افراد ہیں، بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، بچے، خواتین اور نوکر، یہ معاشرے کے کمزور افراد۔ لیکن مزے کی گل ہے، جنہوں کسی بھی بیچارے کی آئی ہوئے تھی انہیں نہیں آتی ہے۔ بچوں آج میں تھوڑے حق کی گل کرتا ہے، تسی میرا ساتھ دینا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کھانا دینا ہے تو پہلے بڑوں کو دینا ہے،
اگر گالے میں نہ ہوگی تو شاید ساڑھے لے پاس ہے، ساڑھے لے پاس شاید نہ ہوگے، کسی مہذب لوگ سمجھے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کیا کہتے ہیں کھانے کا مسئلہ ہو تو پہلے مردوں کو دیں گے، خواتین کو، حالانکہ جو معاشرے کے کمزور ترین افراد اور معصومین نے رسول خدا جب آخری وقت بھی وصیت کر کے گئے تو انہی کے بارے میں کر کے گئے کہ غلاموں کو بھی یاد رکھنا اور خواتین کو بھی یاد رکھنا، بچوں کو بھی یاد رکھنا۔ فرمایا 5 چیزیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 5 چیزیں اپنی، تاکہ میرے بعد وہ سنت بن جائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے بچوں کو سلام کرنا، بچوں کو ذرا گلنا چھوڑی جی ناگوار میں لیکن سلوات کی چھل نہیں آئی۔ شوہروں کو بھی مظلومیت کی صف میں کھڑا کر لیتے تو زیادہ اچھا۔ اگر ان کو اصلی حقوق دے دیے جاتے تو شاید شوہر بھی بیچارے ہوئے نہ ہوتے۔ اگر اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا جاتا تو وہ اپنے حد سے آگے، اب یہ بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے مشکلات ہیں، لیکن عموماً جو معاشرے کی مشکل ہے وہ یہی ہے۔ تو میرے دوستان، میرے بزرگان، دین بہت سادہ سی چیز۔ آج شب قدر، ہر سال شب قدر آتی ہے اور آتی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے شب قدر آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ جو پہلے نہیں ہو رہا ہے میرے استاد کا جملہ بھی گل کر کے خاموش ہو تاکہ کم از کم سوچیں ہمارے لیے واقعاً شب قدر آئی ہے یا نہیں آئی؟ ایک اور البتہ اسی قسم کا لطیف جملہ ہمیشہ کہتے ہیں پڑھنے والا کیڑا، پڑھنے والا کیڑا، سبحان اللہ، آپ کی تو پڑھنا توجہ کی کرتے استاد، وہ پڑھنا بھائی ہم نے کیا پڑھنا، پڑھنا تو آپ نے ہے۔ البتہ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بد عمل عالم سب سے زیادہ عذاب اس کے لیے ہے۔ آج بھی بچوں نے اس چیز کو پڑھا ہے، یہ ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی آسانی ہے، طالب علم میں تو طالب علم اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ کینچی سے، آپ کی کینچی سے زبان کاٹی جائے گی اس عالم کی جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا، اور جہنم کے رہنے والے باسی فریاد کریں گے یا اللہ ایک بو کتوں آ رہی ہے۔ بد عمل عالم اس سے بدبو اتنی ہوگی کہ جہنمی بیزار ہوں گے۔ ایسا یہ بھی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بزرگاں، میں اپنے لیے بالکل کہ ہمارے لیے شب قدر کیا ہے۔ شب قدر آنا مسئلہ نہیں، شب قدر کو پانا سب سے بڑی بات ہے۔ شب قدر کو حاصل کرنا یہ بڑی بات ہے۔ البتہ بہت ساری باتیں میں بندہ حکیم کیا کر سکتا ہوں، ایک ہی بات، رسول خدا کے لیے شب قدر کیا تھی؟ توجہ ہے میرے دوستان، تقریباً وقت تمام ہوا، رہ گئے 2-3 منٹ، زیادہ نہیں، توجہ تو ہے میرے دوستان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب قدر کیا تھی؟ بچوں اگر آپ بتائیں گے آپ کو انعام بھی مل سکتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا تھا؟ جس شب میں قرآن نازل ہو اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، وقت تمام ہوا چاہتا ہے، اس کو شب قدر چاہتے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے دل میں قرآن کا ذرہ بھی نور آ جائے تو شب قدر ہے۔ ذرہ بھی قرآن کے نور کی چمک ہمارے دل کے دریچوں کو کھول دے، بند دروازوں کو کھول دے، اور جب بند دروازے کھلتے ہیں رحمت الہی ہوتی ہے، بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے، انسان کے دل کے اوپر جب رحمت الہی آتی ہے تو آنسو برستے ہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں، آیت اللہ جوادی حاملی ہے۔ اگر دل نرم ہو جائے، اگر دل نرم ہو جائے تو
تو سمجھ لیں کہ قرآن کی آیات نے اثر شروع کر دیا ہے. قرآن کی آیات نے کیا کر دیا ہے؟ اثر شروع. دوائی نے اثر شروع کر دیا ہے. 11 مہینوں میں وہ اثر نہیں ہو پا رہا تھا جو خالق چاہتا تھا. گناہوں کی وجہ سے دل بوجھل ہو چکے تھے. توجہ ہے میرے دوستان؟ گناہوں کی وجہ سے پردے پڑ چکے تھے. قرآن کا نور اثر نہیں کر پا رہا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی موقع دیتا ہے. کبھی ماہ رمضان میں موقع دیتا ہے, کبھی مولا حسین کے محرم میں موقع دیتا ہے. یہ سارے موقع ہیں. ہمارے دل میں قرآن کا نور اتر گیا. سمجھ لیں گے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ بابرکت رات ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر. اور یہ بھی عرض کر دوں, یہی 23 کی شب میرے نوجوان دوستان, میرے بزرگان, کیونکہ 23 روزے تقریباً بندہ حکیم تو یہ سمجھتا ہے کہ بارگاہ الہی میں جو انسان کی غلطیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, یقیناً ختم ہو چکی ہیں. روزہ داروں کے اب مرحلہ ہے اس چیز کا. میرے دوستوں, 23 ماہ رمضان کو ندا آئے گی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا. یقین کر لے رہے ہیں, روایت میرے سامنے ہے, روایت کو پڑھوں تو وقت لگتا ہے. 23 کو ندا آئے گی. اچھا ندا آ کیوں نہیں رہی؟ بس یہی سوچ لیجیے گا تقریباً مضمون جو ہے وہ تو آتی رہے گی شب قدر. لیکن جب تک وہ قرآن کا نور, قرآن اور امام میں فرق کیا ہے؟ نہ قرآن کے لیے ہم تیار ہیں, نہ امام کے لیے تیار ہیں. شب قدر تو آتی رہے گی اور اس میں آنا ہی ہے. یہ ہے کہ ہماری وہ تیاری نہیں ہو رہی کہ جس کے لیے رسول آئے. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, یہ اللہ کی خالص بندگی, اور جتنے بھی خالق کے علاوہ نظام ہے وہ ختم ہو جائے. یہ تھے انبیاء کا مقصد, اور وہ امام زمانہ کے ساتھ حاصل ہوگا. بشریت اس راہ کے اوپر چلے جہاں پر 23 رمضان کو ہم اعمال کر رہے ہوں اور ہمارے دل میں قرآن کا نور اس طرح سے اترے کہ آواز آئے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے. یہ اتنا خلوص چاہتی ہے, اتنی عمل چاہتی ہے, اتنا خالص پن چاہتی ہے. یا اللہ ہمیں وہی خلوص عطا فرما. 23 کو ندا آئے گی, 10 محرم کو ظہور ہوگا. یہاں پہ بات رہ گئی ہے صاحبان عقل, انشاءاللہ اس کو خود سمجھیں گے. اللہ تعالی ہم کو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے تیار